العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ او کما قال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسبت کا بیان، کسی اسم کے آخر میں یائے نسبت لاحق کرنے کو نسبت کہتے ہیں۔ کسی اسم کے آخر میں یائے نسبت لگا دینے سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ لاحق کرنا یعنی ملا دینا، لاحق کرنے کو نسبت کہتے ہیں۔ اور جس اسم کو یائے نسبت لاحق ہو اسے اسم منصوب کہتے ہیں۔ یہ یا کسی اسم کے آخر میں یائے نسبتی لگا دینے کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت۔ اور جس اسم کے آخر میں یائے نسبتی لگائی جائے گی اس کو بولیں گے اسم منصوب۔ کیا بولیں گے اس کو؟ اسم جس نہیں اسم پورا کلمہ نہیں، ہاں پورا کلمہ ایک ہی ہو، جملہ نہیں، میں سمجھ رہا جملہ بولا کہ وہ کلمہ جو ہوگا اسمی تو ہوگا تو وہ جو ہوگا، جیسے یمنیون۔ اچھا وہ دیا دیکھو، یا نسبتی ہوتی کیا؟ یا مشدد ما قبل مکسور، یا مشدد ہوگی اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ جیسے یمن ہوتا ہے، یمن یعنی یمن ایک جگہ ہے، یمن۔ اب آخر میں دیکھو یا مشدد لگا دی اور اس سے پہلے زیر دے دیا، یمنیون یعنی یمن کا رہنے والا۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں مراد آبادی، رام پوری، ہوتا ہے بریلوی، اس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا شاید اردو قواعد میں، اس طرح سے آیا نہیں آیا اس منصوب، وہی ہے قواعد۔ اسم منصوب اسم مفعول کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسم منصوب جو ہوتا ہے وہ اسم مفعول کے حکم میں ہوتا ہے اور اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے اور مفعول اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے۔ اسم منصوب اسم مفعول کے حکم میں ہوگا تو یہ بھی کیا کرے گا؟ نائب فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا۔ جیسے کہ جاء رجل دمشقی، جاء رجل دمشقی، دمشقی یعنی دمشق کا رہنے والا مرد آیا، مطلب یہ ہے نا دمشق کا رہنے والا۔ جاء رجل مراد آبادی، مراد آباد کا رہنے والا مرد آیا۔ رأیت رجلا، رأیت رجلا مصریا ابوہ، میں نے ایک مرد کو دیکھا کہ جس کا باپ کیا ہے؟ مصری ہے۔ تو یہاں پر مصرین یہ کیا ہے؟ اسم منصوب ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسم منصوب ہے۔ اچھا یہ زبر کیوں آیا اسے بتائے گا کوئی؟ مصرین، یہ مصریون کیوں نہیں ہے؟ مفعول کا آئے گا، یہ اس کا رأیتو کا رأیتو فاعل بننا ہے، رأیتو اور اس کو مفعول یہ ہوگا مصریہ اور رجل یہ دونوں مفعول بنیں گے۔ یہ رجل جو ہے یہ ہے موصوف، کیا ہے یہ؟ موصوف، اور مصریین ہے اس کی صفت، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف صفت کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ رجلن پر نصب ہے، اس وجہ سے مصری ین پر نصب آیا ہے،
اب آپ یہ کہنے لگو کہ رجلن پہ کیوں آیا، تو رجلن پہ اس وجہ سے آیا کہ یہ رایتو کا مفعول بن رہا ہے، ہاں۔ تو مصریین پہ جو نصب آیا ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ رجلن کی صفت ہے، اس وجہ سے منصوب ہے اور یہ سے مفعول کا حکم میں ہوتا ہے، تو اب وہ اس کا نائب فاعل ہے اور نائب فاعل کو کیا دے دیا اس نے، رفع دے دیا ہے۔ پہلے والی مثال میں کہاں سے نائب فاعل، کس کا، اس میں ہوا زمین نکلے گی، نائب فاعل جب اس میں ظاہر اگر ہوتا ہے تو وہ بندہ فاعل نائب فاعل، وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر زمین نکلتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ زید دوسرا قاعدہ، اسم کے آخر میں گول تا ہو تو وہ نسبت میں حذف ہو جائے گی۔ جس اسم کے آخر میں ہم یا نسبتی لگا رہے ہیں، اگر اس کے آخر میں گول والی تا ہے، اس اسم کے آخر میں گول تا ہے تو وہ گول تا کیا ہو جائے گی، حذف کر دی جائے گی، پھر اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس میں یا کو ملائیں گے ہم، تا سے پہلے جو حرف ہوگا اس میں یا کو ملائیں گے، جیسے فاطمیٌ، فاطمۃ ہوتا نا، تو تا کو حذف کر دیا، اب میم بچی آخر میں، اب میم کے بعد میں یا کو ملائیں گے ہم، فاطمیٌ ہو گیا، ٹھیک۔ نمبر 3، ثلاثی اسم کا لام کلمہ محذوف ہو تو نسبت میں اسے لوٹائیں گے۔ جس اسم میں ہم یا نسبتی لگا رہے ہیں وہ کیسا ہے، ثلاثی ہے، ثلاثی بولے تو یعنی 3 حرف ہیں اس میں، اور اس کا لام کلمہ جو ہے وہ ہے حذف، لام کلمہ کیا اس کا حذف کر دیا گیا ہے، تو کتنے رہ جائیں گے اس میں اس ٹائم، 2۔ اب اگر ہم اس میں یا نسبتی لگائیں گے تو اس کلمے کو جو حذف کر دیا تھا لام کلمہ، اس کو واپس لے کر کے آئیں گے، پھر سے 3 کریں گے اس کو، اور 3 کر کے پھر اب آخر میں یا نسبتی اس میں لگا دیں گے، اور عین کلمے کو فتح دیں گے، عین کلموں کیا دیں گے اس میں، فتح دیں گے، 3 ہو جائے گا نا، 3 ثلاثی ہو جائے گا، 3 کلمے ہو جائیں گے، اس میں 3 حرف ہو جائیں گے، تو جو بیچ والا عین کلمہ ہوگا اس کو کیا دیں گے، زبر دیں گے، ہاں ورنہ حذف تو کر ہی دیا گا وہ تو، جیسے کہ ابن، سنتن، دمن، لغتن، یہ ہے اس میں ایسے جن کے لام کلمہ حذف کر دیے گئے ہیں، ابن ہے، سنتن ہے، دمن ہے، لغتن ہے، تو اس سے کیا کر دیا، ابویٌ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا تھا، ابون تھا، کیا تھا یہ، ابون تھا، لام کلمہ اس کا حذف کر دیا تھا، لیکن جب یا نسبتی لگائی تو وہ واپس آ گیا، کیا گیا، وہ واپس آ گیا، اور ابھی تو باپ کیا ہے، پیش ہے، ابن، لیکن جب یہ 3 کلمے 3 حرف پورا ہو جائیں گے تو عین کلمہ ہو جائے گا، اور عین کلمہ کیا دیں گے، زبر، کیا دیں گے، فتح دیں گے، اس لیے ابویٌ ہو گیا۔ ایسے ہی ثنویٌ، تو اس کا مطلب کہ سنتن جو ہے کیا ہے، یہ آخر میں واو یہاں سے گرا دیا گیا تو ہو گیا ثنویٌ۔ ایسے ہی دمن سے دمبن، بلکہ دمبن سے دمن ہو گیا ہے، واو کو گرا دیا تو یہ کیا ہو گیا، دمویٌ، لغویٌ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ثلاثی اسم کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو، اس میں جب آپ یا نسبتی لگاؤ گے تو اس حذف کیے ہوئے حرف کو واپس لے کر کے آؤ گے، اور پھر اب یہ 3 حرف ہو جائیں گے تو عین کلمے کو زبر دے کر کے پھر یا نسبتی لگا دیں گے۔ نہیں، وہ جو تا ہے وہ مادے کا نہیں ہے، تا جو ہے وہ مادے کا نہیں ہے، ہاں۔ نمبر 4، الف مقصورہ، 3 الف مقصورہ تیسری جگہ ہو تو وہ واو سے بدل جائے گا۔ جس اسم کے آخر میں ہم یا نسبتی لگانے جا رہے ہیں 3، تو وہ اس میں الف مقصورہ ہو تیسری جگہ پر کیا ہو، الف مقصورہ ہو۔ اب الف مقصورہ میں کیسے لگاؤ گے آپ یا کو، تو فرماتے ہیں اس الف کو، جو الف مقصورہ ہے اس الف کو واو سے بدل دیں گے ہم، کیا کریں گے، اس کو واو سے بدل دیں گے، واو سے بدل کر کے پھر اس کے آخر میں ہم یا نسبتی لگا دیں گے، جیسے کہ رضا، کیا کتنے حرف ہیں اس میں،
اور آخری حرف کیا ہے؟ الف مقصورہ. پتہ ہے الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے بعد میں حمزہ نہ ہو. تو رضا میں الف کے بعد حمزہ ہے نہیں ہے. اب جب ہمیں اگر اس میں یا نسبتی لگانی ہے تو اس الف کر دیا ہم نے واو, اور اس کے بعد میں یا نسبتی لگا دی تو کیا کہہ دیا؟ رضویٌ, مطلب رضا والا. کیا؟ رضا والا. اور چوتھی یا پانچویں جگہ ہو تو الف مقصورہ تیسری جگہ نہیں ہے, چوتھی جگہ پر ہے یا پانچویں جگہ پر ہے, تو اسے واو سے بدلنا یا حذف کر دینا دونوں جائز ہے. تو اس کو پھر آپ جائز ہے کہ آپ اس کو ہٹا دو, واو کو حذف کر دو, اس کو الف کو حذف کر دو, اور پھر جو بھی اس کے بعد میں ہر بچے گا اسی میں یا نسبتی جوڑ دو, یا پھر یہ ہے کہ اس کو بدل دو, اس الف کو واو سے بدل دو, اور جیسا بھی آپ نے بدلا تھا اور اس کے آخر میں یا نسبتی لگائی تھی ایسے ہی کر دو. جیسے کہ حبلا, کون سی جگہ پر ہے یہ الف؟ چوتھی جگہ پر. ویسا پہلا ہا, دوسرا با, تیسرا لام اور چوتھا الف. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اس سے آپ حبلیٌ یعنی الف کو حذف کر دیا ہم نے, کر دیا نہیں کر دیا؟ یا پھر حبلویٌ تو ہم نے الف کو واو سے بدل دیا. ایسے ہی مصطفیٰ, کیا؟ مصطفیٰ, یہ کون سی جگہ پر دیکھو؟ پانچویں جگہ پر. یا تو ہم الف کو حذف کر دیں اور کیا کر دیں؟ مصطفیٌ, مصطفیٌ, اور یا پھر الف کو واو سے بدل دیں مصطفیٌ, فتاوی مصطفیہ, فتاوی مصطفیہ. اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں مصطفیٰ رضا, جنہیں مفتی اعظم ہند کہتے ہیں. ان کا لقب کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند ہے. ان کی ہے فتاوی مصطفیہ, ان کا نام تھا مصطفیٰ رضا خان. اس میں منقوص کی یا چوتھی جگہ ہو, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا صحیح صاحب؟ ابھی ایک دم ایسے نہیں آئے گی, جب اس کو یاد کرو گے نا تو دماغ میں آئے گی آپ کے. اس ٹائم کم سے کم یہ تو سمجھ آ رہا ہوگا کیسے چینجنگ ہو رہی ہے اس میں. ہاں, اس میں منقوص کی یا, اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا معقول مکسور ہو. اس میں منقوص کی یا چوتھی جگہ ہو تو اسے حذف کر دینا یا واو ماقبل مفتوح سے بدل دینا دونوں جائز ہے. اب الف کی بات نہیں ہے بلکہ کیا کی ہے, اس میں منقوص کی جو یا ہے, اس منقوص میں یا ہوگی معقول مکسور, تو وہ یا کون سی جگہ پر ہو؟ چوتھی جگہ پر. تو اب اس یا کو حذف کر کے پھر اس میں یا نسبتی لگا دو, اور یا پھر اس کو کیا سے بدل دو؟ واو سے بدل دو, اور ماقبل کیا دینا ہوگا اس کے؟ مفتوح, فتح دینا ہوگا. دونوں طرح سے جائز ہے. جیسے القاضی, کیا؟ القاضی سے القاضیُ, القاضیُ, تو یہاں پر تو اس کو حذف ہی کر دیا. کیا کر دیا؟ حذف کر دیا یا کو. یہ والی جو یا ہے القاضیُ میں, یہ یا وہ نہیں ہے جو القاضی کی ہے, یہ تو یا نسبتی ہے. اور یہ القاضویُ, القاضویُ, تو یہاں پر جو ضاد کے بعد میں واو ہے, یہ القاضی کا جو یا ہے اسی یا کو ہم نے واو کر دیا ہے, اور اس کے بعد میں یا نسبتی لگا دی ہے. لیکن واو تو کر دیا, اس سے پہلے پھر جو لفظ تھا اس میں ہم نے زبر بھی دیا ہے ضاد پر. یہ کس کی بات ہوئی؟ اس سے منقوص کی یا کی. اب یہ ہوتا الف ممدودہ, الف ممدودہ, الف ممدودہ واو سے بدل دیا جائے گا. اس میں کے آخر میں کیا الف ممدودہ ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ واو سے بدل دیں گے. جیسے بیضاء سے بیضاویٌ, بیضاویٌ. اور اگر یہ واو یا سے بدل کر آیا ہو, کون؟ نہیں,
الف ممدودہ، الف ممدودہ واو سے بدلا ہو، یعنی واو کو الف کر دیا ہو ہم نے، یا پھر یا کو الف کر لیا ہو، واو کو الف کر دیا ہو یا کو الف کر دیا ہو، تو یہ الف ہے الف ممدودہ، یہ واو سے بدلا ہوا ہے یا پھر یا سے بدلا ہوا. تو وہ صورت بتا رہے ہیں اس کی. اگر یہ واو سے یا سے بدل کر آیا ہو تو اسے واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے. واو سے بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز ہے. جیسے کہ قصہ ان سے قصہ ایون یا پھر قصہ ویون، یہ آپ پڑھ چکے ہو گے نصاب الصرف میں. ٹھیک ہے. تو قصہ ایون یا پھر قصہ ویون. ایسے ہی ردا ان سے ردا ایون یا پھر ردا ویون. حضرت بدل کے پائیے ہیں اس میں قصہ ایون میں بدل کے پائیے الف ممدودہ یا سے یا واو سے. یہ قصہ ان سے قصہ ون ہوا نا، اچھا وہ ذری قصہ ون تھا، قصہ ون کیا تھا، قصہ ون سے قصہ ان ہوا نا. ایسا ہی ہے بیٹا، قصہ ون تھا تو وہ واو یا الف جو کہ الف زائد کے بعد میں آتا ہے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جائر میں بھی تو وہ قاعدہ جاری ہوا ہے. ہاں ہے، لیکن گھوم گھام کو تو وہیں آ جاتے ہیں. تو یہ تھا قصہ، ہاں قصہ ون، کیا تھا قصہ ون. تو قصہ ویون کر دو اس کو. اس جو حمزہ تھا حمزہ، وہ اسی حمزہ کی وجہ سے تو الف ممدودہ بننا ہے. تو اس کو کیا کر دیا ہم نے، واو سے بدل دیا، قصہ ویون کر دو. کیا کر دو، یا پھر اس کو ہٹا دو وہی، یا پھر ویسے ہی رہنے دو اس کو. پتہ کیا چلے یہ بدل کے آیا ہے. قاعدے جو پڑھے نصاب الصرف میں کیا پتہ چلے گا پھر تمہیں. مادہ دیکھو گے نا سر، کیا ہے، کیا دیکھو گے، مادہ. اور جو نصاب الصرف میں قواعد پڑھائے جا رہے ہیں وہ اس لیے تو پڑھائے جا رہے ہیں. فعیلتن کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ما قبل مفتوح ہو جائے گا جبکہ وہ معتل العین یا مضاعف نہ ہو، ورنہ یا باقی رہے گی. کوئی اسم ہے فعیلتن کے وزن پر، کیا ہے، فعیلتن کے وزن پر ہے، اور اس میں ہم یا نسبتی لگا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعیلتن کی یا حذف ہو جائے گی اور اس کا ما قبل مفتوح ہو جائے گا جبکہ وہ معتل العین یا مضاعف نہ ہو. معتل العین، معتل العین سمجھتے ہو کس سے کہتے ہیں؟ معتل العین جس کا عین کلمہ کیا ہو، حرف علت ہو، اور وہ یا مضاعف نہ ہو. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. تو معتل عین بھی نہ ہو اور مضاعف بھی نہ ہو، ورنہ تو یا باقی رہے گی. یعنی معتل عین یا مضاعف ہے اگر وہ کلمہ، وہ اسم جس میں ہم یا نسبتی لگا رہے ہیں، تو معتل عین یا مضاعف ہو تو پھر وہ یا باقی رہے گی، حذف نہیں ہوگی. جیسے کہ حنیفتن، کیا حنیفتن سے کیا ہو گیا، حنفیون. کیا حنفیون، یا کہاں گئی اس کی، ختم ختم ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اس میں معتل عین کہاں ہاں نہیں ہے، یا جو ہے حرف علت ہے عین کی جگہ پہ. بیٹا معتل عین نہیں ہے تبھی تو یا کو حذف کر دیا. اگر معتل عین ہوگی تو پھر یا حذف نہیں ہوگی. معتل اگر عین ہے تو یا حذف نہیں ہوگی. تو حنفا، سمجھے؟ تو اس میں معتل عین بھی نہیں ہے اور مضاف بھی نہیں ہے. ایسے طویلتن، جیسے کہ طویلیون، طویلیون یہ معتل عین ہے. طاوالا، تو اس لیے یا باقی ہے. دیکھو طویلیون ہو، طوی، ہاں
ایسے ہی جلی لیون جا لا لا یہ اس کا مادہ ہے، یہ مضاف ہو گیا. جب مضاف ہو گیا یہ تو اب اس سے یا نسبتی لگانے سے جو فعیلتن کی یا ہے وہ حذف نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تینوں کی مثال آپ کے اس میں ہو چکی ہے. بہت سے اسماء منصوبہ خلاف قیاس بھی آتے ہیں، جیسے کہ ریون سے رازیون. خلاف قیاس بھی آتے ہیں جیسے اور اس میں منصوب کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کے آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ یا نسبت لاحق کر دیتے ہیں، یعنی یا مشدد ما قبل مقصور. اور جس اسم کو یہ یا نسبتی لائق ہو اس کو بولتے ہیں کیا؟ اسم منصوب. اسم ممدود اور اسم مقصور اور اسم منقوص کی طرف نسبت کے کیا اصول ہیں؟ اسم ممدودہ میں کیا ہے؟ واو سے بدلنا یا اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنا. اور اس میں مقصور کا تیسری جگہ پر ہو تو اور چوتھی یا پانچویں جگہ پر ہو تو. اور اس میں منقوص اگر چوتھی جگہ پر ہو اسے حذف کر دینا یا واو ما قبل مفتوح بدل دینا، دونوں جائز ہے. تمرین نمبر 2 میں جس اسم کو یا لاحق ہو وہ اس میں منصوب ہوتا ہے. یا نسبتی لاحق ہو. اگر کوئی اسم فعیلتن کے وزن پر ہو تو نسبت میں اس کی یا اور تا دونوں گر جائیں گے. یا گرے گی. تمرین نمبر 3 قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے درجے ذیل اسماء سے اسماء منصوبہ بنائیے. اس میں ہمیں قواعد کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس میں منصوب کیسے بنے. جیسے ہے ہجراتن تو کیا ہو جائے گا؟ ہجریون. جیسے فاطمیون. اچھا نحون سے نحویون. اور مولا سے مولیون اور مولویون. اور مدینتن سے مدنیون. فعیلتن کے وزن پر ہے یہ، جیسے حنفیون مدنیون. معتلین کون سا ہے؟ اچھا ایمان سے آئی کون ہوگا بھیا؟ ای ہے نا، ایمانیون. اور خضراء سے خضرائیون خضراویون نہیں بلکہ خضرائیون ہے. کیا خضرائیون. اچھا عیسیٰ سے بدلا ہوا نہیں ہے نا. الف ممدودہ واو سے بدل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. وہی ہمرا خضراویون وہ ہے کہ اگر واو سے بدل کر کے آیا ہو تو اس کو میں دونوں صورتیں ہیں.
عیسیٰ سے کیا ہوگا؟ عیسویون یا اور دہلی سے کیا ہوگا؟ یہ کون سا ہے اس میں منقوص والا قاعدہ؟ دہلیون یا دہلویون اور یدن سے یدویون. لام کلمہ اس کا حذف ہے، اس کو واپس لے کر کے آئیں گے. اسلام ان سے اور سما ان سے سمائیون اور سماویون دونوں طرح جائز ہے اس میں. ہاں. شریعتن سے شرعیون. عطارن سے عطاریون اور عصا سے عصیون یا عصویون اور عزیزتن سے کیا ہوگا؟ عزیزیون کیا ہوگا؟ فعیلتن کے طور پر ہے نا. عزازیون. المرتضی سے مرتضیون یا مرتضویون. مصطفیٰ والی مثال.